الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صلوات. سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت، جسے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ اپنے کلام میں عظمت مولا کائنات نازل کر رہا ہے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہی وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق، بہترین مخلوق اور انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سامنے سے مولا چلتے ہوئے آ رہے تھے. اصحاب کا اجتماع تھا. نبی مکرم نے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فرمایا ہوا ہم خیر البریہ، بہترین مخلوق اور بہترین انسان کا سب سے اچھا مصداق وہ علی آ رہا ہے. لہذا سب سے اچھا وجود، سب سے بڑا وجود یہ اللہ کے مطابق علی کا وجود ہے. البتہ جب بھی ہم یہ بات کریں، جب بھی ہم یہ بات کہیں کہ کائنات کا سب سے افضل ترین وجود علی ہے، تو یہ غلط فہمی مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے. اس لیے کہ جب میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات کلیئر اور روشن اور واضح ہے کہ جب ہم مولا علی کو سب سے بڑا انسان بولتے ہیں تو نبی کے برابر یا نبی سے افضل نہیں بولتے. میرے یہاں تو یہ مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے، یعنی آپ کے اور ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو گلی میں سے اور محلے سے گزرتے ہوئے ہماری آواز کو سن لیتے ہیں اور آدھا قرآن پڑھنے کے قائل ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل علی ہے، دیکھو انہوں نے نبی سے بڑھا دیا. ہمارے ذہن میں واضح ہے، روشن ہے. ہم جب مولا علی کو افضل ترین مخلوق کہہ رہے ہیں، کیا اس سے زیادہ اور روشن ہوگا کہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین مخلوق آ رہی ہے. نبی فرما رہے ہیں یا علی، نبی فرما رہے ہیں نا، نبی کا قول نقل کر رہے ہیں ہم اس آیت کی تفسیر میں. تو جب نبی فرما رہے ہیں، نبی جسے کہے کہ سب سے افضل مخلوق ہے، تو یقیناً نبی اس سے زیادہ افضل ہے. نبی مکرم فرما رہے ہیں. لہذا ہمارے نزدیک تو یہ کوئی الجھن نہیں ہے، بہت واضح اور روشن ہے کہ سب سے پہلی مخلوق اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا. یہ ہمارے نزدیک واضح ہے، روشن ہے. جب ہم سرکار مولا علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہم پر یہ روشن ہے کہ یہ فضیلت بعد از نبی ہے، یہ عظمت پیغمبر ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. ہم مولا علی کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، مگر نبی پرور ہونے کے قائل ہیں.
सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार दो जहां से अफजल तो बहुत दूर की बात है, हम तो बराबर मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि खुद मौला नहीं मान रहे अपने आप को बराबर, खुद मौला अपने आप को बराबर नहीं कह रहे, लिहाजा हम भी अपने मेंबर से अपनी मजलिस में ये नहीं कहेंगे और ये नहीं कहते। ये उलझन मेरे और आपके पास नहीं है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अजीम वजूद सरकार दो जहां का वजूद है। और फिर जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा कर लिया, खल्क कर दिया अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से नबी मुकर्रम के नूर को खल्क किया। ये बात भी जहन में रहे कि नूर में फासला नहीं होता, नूर में टुकड़ा नहीं होता, नूर का जलवा होता है। तवज्जो चाहूंगा आपसे, ये कैमरा जो मेरी आवाज को, मेरी तस्वीर को और आपकी हरकत और सकनात को महफूज कर रहा है, इसके साथ एक नूर भी निकल रहा है जी। ये बहुत दूर जितना चला जाएगा, इतना फासला बढ़ने की वजह से, यानी दूरी होने की वजह से इसकी शिद्दत में जरूर कमी आएगी, मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वहां नूर है और उस दीवार पर नूर नहीं है। अख्तर भाई आगे आएंगे, ऐसे नहीं होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तवज्जो है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि यहां नूर है फिर बीच में अंधेरा है, फिर इसी नूर का फासले के बाद कुछ और नूर शुरू हो जाए। नूर में इनकता नहीं है, नूर में इनकता नहीं है। नूर तसलसल के साथ होता है। जितना दूर होता चला जाएगा इतना ही नूर की शिद्दत में कमी आएगी। यहां बहुत तेज है, या जहां से ये बल्ब जल रहा है उसके करीब बहुत तेज है। जैसे जैसे फासला बढ़ेगा तो वो नूर शदीद, उसकी शिद्दत में कमी आएगी। शिद्दत ज़ाफ में तशकीक है, फलसफे की जबान में कहते हैं कि नूर में तशकीक है, यानी शिद्दत व ज़ाफ में फर्क है। नूर अल्लाह भी है, नूर रसूलुल्लाह भी हैं, नूर मौला अली भी हैं, नूर चहारदा मासूमीन भी हैं, नूर हजरत अब्बास भी हैं, नूर जनाब ज़ैनब भी हैं, नूर हजरत अली अकबर भी हैं, और आगे बढ़ूं नूर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी भी हैं, नूर शहबाज कलंदर भी हैं। फर्क इतना है, कोई नूर की शिद्दत में ज्यादा है, कोई फासला होने को ऐसे कम है। सलवात भेजे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब वो जो नूर इलाही से करीब तर है, वजूद नूरानी इलाह से करीब तर है, वो जात है सरकार की जात। करीब तरीन शख्सियत और जात नूर खुदा से, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नूर से सरकार के नूर को बनाया। फिर सरकार खुद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने मेरे नूर के दो टुकड़े किए। अब ये टुकड़े शायद इंशिकाक, बकर, यानी उसको फूटती है ना कोई चीज, शगाफ्ता होती है, फिर उसमें से कोई चीज बाहर निकलती है। मामूलन कली की मिसाल आप ले लीजिए, फूल की मिसाल ले लीजिए, या जमीन से निकलने वाले पौधे की मिसाल तसव्वुर ले लीजिए। इस कैफियत में अल्लाह ने एक और नूर मेरे अंदर से निकाला जिसका नाम अली रखा, और फिर हम दोनों के नूर से फिर और नूर निकाला जिसका नाम फातिमा रखा। फिर हम तीनों के नूर से एक और नूर निकाला जिसका नाम हसन रखा। फिर एक और नूर निकाला जिसका नाम हुसैन रखा। और जब अल्लाह ने पंजतन के अनवार को पैदा कर दिया तो अब हमारे अलावा कोई और कुछ और नहीं था, तो अल्लाह ने चाहा कि अब पूरी कायनात को खल्क करे। तो सबसे पहले परवरदिगार आलम ने मेरे नूर से अर्श को खल्क किया, अली के नूर से चांद और सूरज को खल्क किया, फातिमा के नूर से दरियाओं को और समंदरों को खल्क किया, हसन के नूर से जन्नत को खल्क किया, हुसैन के नूर से फरिश्तों को खल्क किया, और इस तरह पूरी कायनात बनती चली गई। और उसके बाद एक मुद्दत गुजरेगी कि जब ये इस जमीन पर कदम रखेंगे। तो ये बात ये तय है कि जब हम मौला अली की फजीलत की बात करते हैं तो फजाइल मौला अली में ये तय है, हमारे जहन में मौजूद है। बाज़ औक़ात कहते नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम मानते नहीं है कि यहां मुराद ये है कि नबी मुकर्रम के बाद मौला अली का वजूद है। खुद मौला ने इस बात का इकरार किया, इजहार किया, बारहा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस दूसरी मजलिस में
میں جس مولا کی سیرت کے پہلو کو اپنے محترم سننے والوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے علی یعنی غریب پرور، علی یعنی فقیر پرور، غریبوں اور فقیروں اور توحی دستوں کو پالنے والا علی۔ امیر سے تو ویسے ہی علی کی بنتی نہیں ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ متکبر سے، گردن اکڑا کے چلنے والے سے، دو انگلیوں سے ہاتھ ملانے والے سے، ہاتھ یہاں ملا رہا ہو اور دیکھ وہاں رہا ہوتا ہے، اس طرح کا متکبر انسان جی اس سے مولا علی کی نہیں بنتی ہے۔ میں دلیل دے دوں اپنی بات پر۔ جب پہلا خطبہ دیا ہے نا میرے مولا نے، فرماتے ہیں عزیز عندی ذلیل، ساری دنیا نے جنہیں عزیز سمجھا ہوا ہے علی کے نزدیک ذلیل ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دنیا کے نزدیک عزت کا جو معیار بن چکا ہے علی کے نزدیک وہی ذلت ہے دنیا کے نزدیک۔ اور پھر دوسرا جملہ بھی ہے ذلیل عندی عزیز، اور دنیا کے نزدیک جسے ذلیل سمجھا جاتا ہے علی انہی میں عزیزوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جب میرے مولا نے گورنر بنانا شروع کیا اپنی حکومت میں تو حضرت ابن عمرو کو گورنر بنایا کوفے کا، جنہیں ابو موسیٰ اشعری نے آنے نہیں دیا، انہیں منصب پر بیٹھنے نہیں دیا، ورنہ مولا نے جو گورنر بنا کر بھیجا ابن عمرو کو، وہ ایک مزدور تھے مگر پڑھے لکھے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہو تو مزدوری نہ کرے جی، پڑھ لکھ گئے تو صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تعلیم شیطان بنا دے، یہی تعلیم جہالت لے آئے، یہی تعلیم ظلمت لے آئے، یہی تعلیم تکبر لے آئے۔ تکبر کو ظلمت نہ کہوں تو کیا کہوں، تکبر کو جہالت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تکبر سے بڑھ کر کوئی جہالت ہے کیا؟ جہالت اسے کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لکھنا آ رہا؟ نہیں، سب کچھ لکھنا آتا ہے مگر مغرور ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے۔ اچھا بولنا آتا ہے، اچھا پڑھنا آتا ہے مگر متکبر ہے، تو کوئی ربط نہیں ہے اس بات سے کہ لکھنا پڑھنا آتا ہو اور وہ شخص جاہل ہو، وہ شخص جو ہے وہ کمزور ترین فرد ہو۔ لہذا مولا کا ایک ابن عمرو کو گورنر بنانے کوفہ کا، مزدوری کر رہے ہیں ایک جگہ، ایک کھیت میں، ایک کسی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، دہاڑی پر مزدوری کر رہے ہیں جی۔ جب اعلان ہوا تو ان کے بیٹے نے سنا کہ میرے بابا کا نام لیا ہے، کوفے کا گورنر بنایا علی نے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ ابن عمرو کا حساب کتاب بہت اچھا تھا جی، اکاؤنٹنٹ اچھے تھے، آپ لوگ یہی بولتے ہیں، اکاؤنٹ ان کا بڑا اچھا تھا، حساب کتاب تھا ان کا۔ اور کیونکہ کوفہ سلطنت اسلامیہ کے اندر زرخیز جگہ تھی، درآمداد وہاں تھے، ذخائر وہاں تھے، کاشتکاری وہاں زیادہ تھی، پانی وہاں فراوان تھا، زرخیز علاقہ تھا، پیسے والوں کا علاقہ تھا۔ ویسے بھی وہ بعد میں بنایا گیا، شہر آباد کیا گیا۔ تو مولا نے ایسے شخص کو وہاں گورنر، اور پھر مومن بھی، صرف یہی نہیں مومن بھی ہے، تو مولا نے چاہا کہ انہیں اب وہاں کا گورنر بنائے۔ تو ان کے بیٹے نے جب سنا کہ میرے بابا کو وہاں کا گورنر بنا دیا تو دوڑتا ہوا کھیت میں اپنے بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا میرے پاس 1 سال سے جوتیاں نہیں ہیں، میں بغیر چپلوں کے پھرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو مجھے جوتے دلوائیں، تو اب آپ تو گورنر بن گئے تو اب تو مجھے جوتے دلوائیں گے۔ تو کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے گورنر بنا دیا؟ کہا علی نے آپ کو گورنر بنایا، ابھی اعلان ہوا ہے کہ آپ کو گورنر کوفہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ابن عمر نے کہا بیٹا نہیں، تمہارے پاس 3 جوڑے ہیں، اب 1 جوڑا صدقے میں دینا پڑے گا، نہ صرف یہ کہ جوتیاں نہیں دلواؤں گا بلکہ تمہارے کپڑے بھی کم کروا دوں گا۔ کہا کہ تم نے خود سنا ہے؟ کہا ہاں، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے اور حضرت عمار یاسر نے اعلان کیا ہے کہ علی نے آپ کو گورنر کوفہ بنا دیا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے کہ ایسے معجزے علی ہی کر سکتا ہے۔ مولا کے نزدیک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
مولا شاید فاخرہ لباس پہنے ہوئے شخص کی طرف نہ دیکھتے ہوں. مجھے بتائیے کتنی بڑی معراج ہے کہ مولا کائنات کسی کو دیکھ لے. مولا اپنے زمانے میں اپنے دور میں کسی فاخرہ لباس پہننے والے شخص کی طرف شاید نہ دیکھتے ہوں، مگر یہ مسلم ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے والوں کی طرف ضرور دیکھتے تھے. یہ ضرور طے ہے. علیب یعنی غریب پرور. مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کے پاس یہ نفسیاتی مسئلہ، یہ سماجی مسئلہ، کہ جب کسی کے پاس پیسے کم ہو، دولت کم ہو، آمدنی کم ہو، ذرائع کم ہو، وسائل کم ہو، تو اس کے وجود کے اندر ایک احساس ایجاد ہوتا ہے جسے کمتری کا احساس کہا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، وہ پیسے والے سے مرعوب ہونے لگتا ہے، وہ صاحب ثروت سے گھبراتا ہے. اگر کوئی صاحب ثروت اس کے سامنے آ جائے تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، میں اس بڑے آدمی سے کیسے بات کروں. علی نہیں چاہتے کہ کوئی میرا چاہنے والا ایسا ہو. علی یہ بتانا چاہتے ہیں، علی یہ دینا چاہتے ہیں میرے مولا کہ اس معیار کو جو تم نے قرار دیا ہے کہ یہ صاحب ثروت ہے تو کوئی بڑا ہے، اور اس کے پاس عزت دینا چاہتے ہیں. ساتھ بیٹھتے ہیں فقیروں کے، غریبوں کے. میرے مولا ہر کچھ دن کے بعد اپنے حصے کی غذا اپنے گھر سے کھانا ایک رومال میں باندھ کر اس آبادی میں چلے جاتے تھے جہاں غریب اور مسکین رہتے تھے، اور بعض اوقات تو نقاب لگا لیتے تھے تاکہ پہچاننے میں نہ آئے کہ کون ہے، اور بعض اوقات لوگ پہچانتے تھے علی کو کہ کون ہے، اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اپنے حصے کا کھانا لے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب میرے مولا نے چوتھے مرحلے پر بظاہر خلافت کو قبول فرمایا تو مولا نے اپنے پہلے خطبے میں اپنے حکومت کی، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اپنی حکومت کی پالیسی، اپنی حکومت کے چلانے کا طریقہ، ان باتوں میں سے ایک بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی نے کسی کا مال ضبط کر لیا ہو، غصب کر لیا ہو، دبا لیا ہو دوسرے الفاظ میں، اور اس مال سے اس نے اپنی زوجہ کو پازیبیں خرید کر دے دی ہوں، اپنی زوجہ کے مہر قرار دے دیا ہو اور مہر کی ادائیگی کر دی ہو، تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ وہ مال واپس لے کر حقدار کو نہ پہنچا دوں. مجھے اگر یہ جملہ کہنے دیں کہ علی بن ابی طالب کی حکومت کی پالیسی ساز پہلا خطاب جو تھا وہ ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے ثروت اور پیسے کو جمع کیا ہوا تھا مگر دین اور تدین ان کے ہاں نہیں تھا، اور ان لوگوں کے حق میں تھا پہلا پالیسی ساز خطاب کہ جن کے پاس پیسہ اور دولت نہیں تھی مگر دین اور تدین ان کے پاس تھا. علی کے نزدیک سب سے زیادہ معیاری تصور یہ ہے کہ دین اور تدین ہونا چاہیے چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دید رکھ کر ایک علی کا چاہنے والا زندگی گزارے تو آج نہیں اور اس زمانے میں نہیں، آج بھی اور آج نہیں، اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ مولا نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا. ایک چاہنے والا آ کے کہتا ہے مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، مولا میں فقیر ہوں. حضرت نے دونوں بازوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، تجھ جیسا کوئی امیر نہیں ہے. تو نے اپنی زبان سے جب جملہ کیسے کہا کہ میں فقیر ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کہ مولا حقیقت ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس. حضرت نے فرمایا بتا، ساری دنیا کی دولت اگر تیرے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، تو بتا میری محبت سے ہاتھ اٹھائے گا؟ کہ مولا ساری کائنات کی دولت میرے پاس ہو، میں آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مولا نے فرمایا بتا تو امیر ہے یا غریب ہے؟ تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے. مقداد نے آ کر کہا مولا فاقے ہو رہے ہیں میرے گھر میں. حضرت فرمایا صبر کرو، برداشت کرو. کہ مولا میرے چھوٹے بچے ہیں، اہل خانہ ہیں. حضرت نے جیسے یہ سنا فوراً اپنے گھر کے ڈیوڑی کے قریب پڑے ہوئے پتھروں کو دیکھا، ایک پتھر کی طرف کہا اس پتھر کو اٹھاؤ. جی مقداد نے پتھر اٹھایا، فرمایا اے مقداد اس پتھر پہ کہو یا علی. اس پتھر کو میرا نام سناؤ. توجہ ہے.
اگر زبان کہنے والی مقداد کی ہو اور جملہ علی کا ہو تو پتھر بھی سونا ہو جاتا ہے، جنس بدل دیتا ہے اپنی۔ مقداد نے جیسے اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر کہا یا علی، پتھر پر ایسا اثر ہوا سونا ہو گیا۔ فرمانے لگے مقداد لے جاؤ، اسے بیچو، فروخت کرو، بازار میں لے جاؤ، اس کی رقم سے اپنے گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ حضرت مقداد نے ایک اور پتھر اٹھایا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ بہت سارے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اٹھایا ان میں سے، باقی وہیں چھوڑ کے جانے لگے۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شیعہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مولا پر اسے کتنا اعتماد ہونا چاہیے، وہ مقداد نے نصاب بتا دیا۔ ایک چھوٹا سا ڈھیلا سونے کا ٹکڑا اٹھا کر مقداد جا رہے ہیں، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ مولا نے فرمایا مقداد یہ سونا ہے، اسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ فرمایا مقداد کل کام آئے گا، لے جاؤ۔ کہنے لگے مولا جس کے پاس علی جیسا مولا اسے کل کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ غریب پرور، غریب پرور، غریبوں سے محبت کرنے والے۔ میرے مولا اپنے جوتیوں میں اتنے پیوند لگا چکے تھے کہ اب جگہ نہیں تھی پیوند لگنے کی۔ جو علی، جس علی کے نام لفظ عین لام، یہ لفظ علی میں اتنا دم ہو کہ سونا بنا دے، اس خود وجود میں کتنا دم ہوگا، اس پورے وجود میں کتنی تاثیر ہوگی۔ مگر میرے مولا کی جوتیوں میں اب جگہ نہیں تھی پیوند لگنے کی، اتنی ٹوٹ ٹوٹ کے ایک جگہ سے ٹوٹی تو پیوند لگا لیا، اب جگہ نہیں تھی۔ وہ پورا واقعہ ابن عباس والا وہ میں نہیں سنانا چاہ رہا، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے خود مولا علی کے ابا میں پیوند تھے، میرے مولا علی کے ابا میں پیوند تھے۔ ایک چاہنے والے نے بھی ویسے ہی طریقہ اپنا لیا، پیسہ بھی بہت مناسب اور پیوند لگانے لگے کپڑوں میں، کپڑے نہیں خرید رہے، جوتے نہیں خرید رہے، جوتا پھٹ گیا تو اسی میں پیوند لگا لیا۔ میرے مولا سے ان کے اسی صحابی کے بھائی نے کہا کہ بالکل آپ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ توجہ ہے؟ حضرت نے ملاقات کی، حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا حلیہ اپنایا ہوا ہے؟ کہنے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، جیسا آپ کریں گے ایسا میں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے اسے استعمال کرو، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اسے استعمال کرو۔ اس لیے اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ انداز میرا نہ اپناؤ، بلکہ تقویٰ کے ذریعے میری مدد کرو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ لباس اب مولا نے انہیں بیان کیا، جس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لباس اور یہ انداز میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی فقیر ترین فرد یہ نہ کہہ سکے کہ میرے مولا کے پاس تو لباس اچھا ہے، مگر مولا کے چاہنے والے کے پاس لباس اچھا نہیں ہے۔ یعنی علی نے اگر انداز اپنایا ہے میرے مولا نے، طریقہ اپنایا ہے میرے مولا نے، تو فقیروں اور مسکینوں والا انداز اپنایا، ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ان کے حوصلے پست نہ ہونے پائے۔ چوتھا دور حکومت ہے، اس پہلے خطاب کے اندر میرے مولا نے بیان کر دیا کہ میں نے یہ حکومت اس لیے قبول کی ہے تاکہ میں حقدار کو حق دلواؤں، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکوں۔ یہ سارے فائدے غریبوں کے لیے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ علی کی 4 سال 4 مہینے کی حکومت غریب پرور حکومت تھی، اصل میں غریبوں کی حکومت تھی۔ حضرت مالک اشتر کو بھی جو نامہ لکھا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ مصر کا گورنر بناتے ہوئے فرمایا علی اے مالک، میں جس جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ جی اگر تمہارے دین میں بھائی نہیں ہیں، سب مسلمان نہیں ہیں، وہاں سب تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، تو انسان ہونے میں تو تم جیسے ہیں، تو خبردار ایسا نہ ہو کہ تم انسان ہونے کو بھلا دو، ان کا خیال رکھنا۔ مالک ایک وقت ضرور غریبوں سے ملنے کا رکھنا،
اس لیے کہ جب تم گورنر ہوگے، مصروف ترین شخصیت تمہاری ہوگی، تو تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ مالک ایک وقت ضرور رکھنا ان سے ملاقات کا، اپنا دروازہ بند نہیں کرنا، یہ تمہاری آنکھیں ہیں، تم ان کے ذریعے سے دیکھو گے۔ وہاں نصیحتیں فرمائی۔ اس پہلے خطاب کے بعد میرے مولا نے ممبر پر ہی تشریف فرما تھے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ علی کا ہاتھ فضا میں معلق تھا، لوگ آتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، عہد کرتے تھے کہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ سب نے حضرت کی بیعت کرنا شروع کی۔ 3 لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور ان میں سے ہر ایک سے مولا نے علیحدہ علیحدہ خطاب کیا، علیحدہ علیحدہ گفتگو کی، بیعت ان لوگوں نے نہیں کی۔ بیعت کا جو مرحلہ گزر گیا اور لوگ مبارکباد دے رہے تھے، تو اسی اثنا میں ایک مرتبہ مسجد مدینہ سے، مدینہ کی مسجد میں مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا ہے۔ مولا نے دور سے انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو بلند کر لیا، کھڑے ہو گئے۔ پوری مسجد دیکھ رہی ہے کہ علی ان کے استقبال کے لیے چند قدم آگے جا رہے ہیں۔ معانقہ کیا، مصافحہ کیا، تاکہ اپنے ساتھ بٹھایا، گفتگو کی، رخصت کرنے دروازے تک گئے۔ مالک اشتر نے پوچھا، جی ساسا ابن سہان نے پوچھا، میرے مولا علی کے شاگردوں نے پوچھا، یا علی یہ کون تھے؟ کوئی نہیں پہچان رہا کون ہے۔ علی پہچان رہے کہ کون ہے۔ کہا یا علی یہ کون تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ حضرت خضر تھے، اللہ کا نبی حضرت خضر مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ تو اب شاگرد تو ہوں تو ایسے ہوں، تو فوراً ایک نے سوال کیا، یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا کہ خضر جب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے خضر سے کہا کہ خضر نے کہا کہ میں اس مبارک موقع پر، اس پرسعید موقع پر آپ کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر بھی میرے مزاج کو جانتے تھے، خضر نے مجھے مادی ہدیہ نہیں دیا بلکہ مانوی ہدیہ دیا، اور خضر نے مجھے ایک حکمت آمیز جملہ دیا، اور وہ جملہ یہ تھا، ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ غریبوں سے جھک کر پیش ہوں۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں مولا علی کو ہدیہ دے رہے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت اور پیسے والے لوگ غریبوں کے سامنے جب جائیں تو جھک کر پیش ہوں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جیسے ہی حضرت خضر نے جملہ تمام کیا، میرے مولا نے فرمایا خضر خوشی کا موقع ہے، میں بھی آپ کو کچھ دوں گا۔ کمال تو اب یہ ہے، فکر میں، تفکر میں، آئیڈیالوجی میں، تصور کے اندر دیکھیے کہ دونوں معصوم ہیں، ایک نبی ہے، ایک امام ہے، دونوں کی فکروں کے اندر دیکھیے کہ کتنا ہم آہنگی بھی ہے اور کتنا کمال بھی، کمال پر کمال بھی ہے۔ خضر کا جملہ بھی عزتیں بحال کرنے کا جملہ ہے، معاشرے کا سکون بحال ہوگا حضرت خضر کے جملے سے، معاشرے کا اضطراب مٹے گا حضرت خضر کے جملے سے، معاشرے کے اندر توازن برقرار ہوگا حضرت خضر کے دیے ہوئے نظریے سے۔ لیکن مولا کائنات کا نظریہ بہت اونچا ہے۔ جب خضر نے یہ کہہ دیا کہ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ غریبوں سے جھک کر پیش آئیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو مولا علی نے فرمایا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعتماد عطا کر رہے ہیں غریبوں کو، فقیروں کو اعتماد عطا کر رہے ہیں۔ خبردار ان سے اکڑ کر بات کرو، یہ ہوتے کون ہیں جو تمہیں دبائیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اپنے پیسے کی بنیاد پر تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، یہ اپنی گاڑی کی بنیاد پر تمہیں حقیر سمجھتے ہیں، یہ اپنے بنگلے کی بنیاد پر تمہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس عبادت کی دولت ہے، تمہارے پاس تقوی کی دولت ہے، تمہارے پاس یہی دولت ہے کہ تم کسی کے فقیر نہیں ہو اور اللہ کے فقیر ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے تمہارے پاس۔ تو میں نے بتاؤ کہ اصلی فقیر کون ہوتا ہے؟ اصلی فقیر وہ نہیں ہوتا جو امیروں کے دروازے پر کھڑا ہو، اصلی فقیر وہ ہوتا ہے جو رب کے دروازے پر کھڑا ہو، جو اللہ سے مانگتا ہو، بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہو، وہ اصلی فقیر ہے۔ انتم الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، مگر طے کرنا ہے کس کے فقیر ہیں۔ علی غریب پرور، فقیر دوست،
تو ہی 10 سے پیار کرنے والے، عزت عطا کرنے والے۔ فرمایا خبردار امیروں کے آگے اکڑ کے بات کرو، اعتماد دے رہے ہیں، اعتماد دے رہے ہیں، بے اعتمادی احساس کمتری کو ختم کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی آپ نے دیکھا تاریخ تشیع رقم ہے اسی نظریے سے کہ کم ہونے کے باوجود، قلیل ہونے کے باوجود، جملہ کہوں، آپ کے مکتب کے علماء کی گردنیں درباروں میں موٹی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ آپ کے مکتب کے علماء کی درباروں میں گردنیں کٹی ہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا جن کی گردنیں وہاں موٹی ہوئی ہیں جا کر، جن کے شکم پھیل گئے وہاں جا کر، لیکن درباروں میں جن کی گردنیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق بولتے ہیں، امیر سے دبتے ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے برات کی؟ صاحبان ثروت کے آگے گھبراتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگے تم کون ہوتے ہو؟ ہمیں علی نے اعتماد دیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے سامنے بولنے کا طریقہ ہمیں علی نے سکھایا ہے۔ بصرے میں ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کو پیسا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اکثر آبادی علی کے چاہنے والوں کی تھی۔ اور شام کی طرف سے جو گورنر ہے بصر ابن ارطاد، اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ایک گھر میں مخفی خوف کی کیفیت، ایک میٹنگ اور ایک جلسہ اور ایک اجلاس بلایا گیا۔ کب تک مریں گے؟ کب ختم ہوگا یہ حال؟ کب بدلے گی یہ کیفیت؟ کیا کیا جائے؟ پردے کے پیچھے کچھ عورتیں بھی تھیں، پردے کے جانب مرد تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، یا ہجرت کر جائیں اس لیے کہ بصرہ ہمارے لیے تنگ پڑ گیا ہے، کیا کریں؟ تو پردے کی اس جانب سے ایک عورت کی آواز آئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علی نے بتایا ہے کہ امیر سے بولتے کیسے ہیں۔ کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ مجھے اجازت دو، میں تم سب کی طرف سے شام جاؤں گی اور اس دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دوں گی، اور مرنا ہے تو پھر عزت کے ساتھ مرنا ہے، مر تو ویسے ہی رہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ ایک عورت بصرہ سے شام کا سفر، بصرے سے کوفے کا سفر بھی دور ہے، بصرے سے شام کا سفر کرتی ہے اس دور میں۔ دروازے پر جب پہنچی، نام ہے اس خاتون کا حرہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بڑا نبی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نبی کو گود میں اٹھانے والی بی بی، نبی سے پیار کرنے والی بی بی حضرت حلیمہ۔ مسئلہ صرف دودھ کا نہیں ہے، مسئلہ دودھ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی میرے نبی کو محبت سے دیکھا ہے وہ میرا ہے۔ یہ طے ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیار سے دیکھا ہے نبی کو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے سرکار کو۔ ان کی بیٹی ہیں حرہ سعدیہ، بصرے سے پہنچی ہیں شام۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ بصرے سے پہنچی ہیں شام، شام کے دربار پر پہنچی، دروازے پہ پہنچی دربار کے، دربان کھڑے ہیں، سپاہی کھڑے ہیں، ہر ایک اندر جا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ سر اٹھائے دربار میں داخل ہونے لگی، آگے بڑھ کے روک لیا، کہاں جا رہی ہو؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہا بصرے سے آئی ہوں، امیر شام سے بات کرنے آئی ہوں۔ کیسے تھوڑی ہوتی ہے ملاقات، پہلے سے طے پائے گی، بتایا جائے گا، وہ اجازت دیں گے، مل لیں گے بھی یا نہیں ملیں گے۔ کہنے نہیں، جا کر صرف اتنا بتا دو کہ حرہ سعدیہ آئی ہے۔ اعتماد دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ بھی خاتون کا اعتماد۔ اندر جا کے سپاہی نے بتایا، امیر تک پیغام پہنچایا کہ حرہ سعدیہ آئی ہے بصرہ سے، اور یہ حرہ سعدیہ کا نام سننا تھا کہ امیر شام نے کہا انہیں اندر بلا دو۔ آ کر سامنے کھڑی ہوئی، کہاں سے آئی ہو؟ کہا بصرے سے آئی ہوں۔ کیا ہوا بصرے میں؟ کیوں پہنچی ہو یہاں؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ امیر، تمہارے گورنر نے وہاں ظلم کی انتہا کر دی ہے، جینے کا حق چھین لیا ہے، میں اس کی شکایت کرنے آئی ہوں۔ کہنے لگے کہ اس کو کرسی دی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امیر کون ہے یہ؟ سارا مجمع وہاں جو مجمع دربار میں لگا ہوا ہے وہ سوال کرتا ہے یہ کون ہے جس کا اتنا آپ خیال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نہیں پہچانتے؟ میں پہچانتا ہوں۔ جب جنگ صفین میں میرے لشکر نے علی کے لشکر پر غلبہ حاصل کر لیا اور علی کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہوا، تو یہ عورت ایک ٹیلے پر کھڑی ہوئی اور اس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
اور وہ جاتا ہوا لشکر پلٹ کر آ گیا، اور پھر جنگ جو ہوئی ہے میرے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس ایک عورت کے خطاب نے علی کے لشکر کے اندر ہمتیں بڑھائیں، اور مجھے جنگ ہارتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ ہم نے مجبور ہو کے قرآن نیزوں پر بلند کروائے تاکہ جنگ کا نقشہ تبدیل کریں۔ اس عورت نے تو علی کے لشکر کو حوصلے عطا کیے۔ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ جب مولا علی کا تذکرہ دربار میں ہونے لگا، آپ نے دیکھا اللہ کا ارادہ کیسے ہوتا ہے، سارے شام میں علی پر تبرہ کروا رہے ہیں اور خود دربار شام میں علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جی یا علی کیا ہو رہا ہے سعدیہ؟ آج مجبور ہو میرے پاس آنے پر، اس لیے کہ علی مر گئے، مولا کی شہادت ہو چکی تھی۔ آج مجبور ہو، مجھی سے مانگو گی نا انصاف عدالت، مجھی سے سوال کرو گی نا۔ آج علی نہیں رہے جن کے لیے تم خطاب کرتی تھیں، تو ایک مرتبہ غرہ آواز میں، روبدار آواز میں کہوں کہ ایسے لہجے میں جیسے شام میں جناب زینب کا لہجہ تھا، ایک چاہنے والی کا لہجہ، ایک مرتبہ غرہ اور ایک پروقار الفاظ میں جملہ کہا، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب اس نے کہا نا آج علی نہیں ہے، آج علی مر گئے، جبھی تم مجھ سے عدالت مانگنے آئی ہو، انصاف مانگنے آئی ہو، تو ایک پرجلال لہجے میں کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ اسے معزول کروں۔ فوراً اپنے کاتب کو، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کاتب، بادشاہوں کا طریقہ ہی تھا، کاتب ساتھ بیٹھا ہوتا، فوراً کاتب سے کہا خط نہ تیار کرو، نامہ تیار کرو۔ مہر لگائی، اس پہ سائن کیے، دستخط کیے، مہر لگائی، معزولی کا نامہ لکھوا لیا بوسر ابن ارطاد کی، اور جب نامہ خود انہی کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، تم خود لے جاؤ، مگر اب تو بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، اب تو کہہ دو کہ ہم نے بھی عدالت کی ہے۔ تو یہ جملہ بھی سننے کا ہے، نامہ ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے نفسیات ہے انسان کی، اگر کوئی ظاہری دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی کسی کا مسئلہ حل کر دے تو نفسیاتی اعتبار سے اب اس کے اندر وہ آب و تاب اور وہ روب و جلال نہیں رہ پاتا، دبتا ہے، یہ نفسیات ہے۔ مگر جس کے دل میں حب علی ہو وہ اپنے رویے نہیں بدلتا، وہ اپنے طریقہ نہیں بدلتا، شکریہ نہیں ادا کر رہی ہیں، بڑھ کر آداب و تسلیم نہیں کر رہی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، یا اپنے ابھی کچھ اور کہہ رہی تھی اب کچھ اور کہے، نظریہ بدلوانا، خیالات کو تبدیل کروانا، اس کے طریقے ہیں، حربے ہیں۔ دشمن اور شیطانت کی سیاست کرنے والے لوگ یہ طریقے اپناتے ہیں، آج بھی ایسے ہو رہا ہے، ہمارے ماحول میں اب بھی ایسا ہے۔ جب دے دیا نامہ لکھ کر معزولی کا، کہنے لگے ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں، ہم بھی تو عدالت دیتے ہیں، اب تو کچھ کہہ دو۔ تو ایک جملہ کہا کہ اللہ کی خاطر عدل کرنا علی کا کام تھا، عزت بچانے کی خاطر علی عدالت کرنا تمہارا کام ہے۔ یا یہ کیا، یہ کس نے، یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ یہ مولا نے حوصلہ دیا ہے، یہ ہمت ایک خاتون کو، ایک غریب، ایک مسکین، ایک پٹنے والی، ایک محرومی کا شکار ہونے والی خاتون بول رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے کے لیے اعتماد نفس چاہیے، عقیدے کی درستگی چاہیے، اپنی آئیڈیالوجی میں اطمینان چاہیے۔ یہ سب چیزیں اگر مکمل ہوں تو پھر کوئی اور چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اور میں ایک جملے سے دوبارہ اس کو بہتر انداز سے عرض کروں کہ ہماری تاریخ یہی ہے، ہماری تاریخ رقم ہے اسی چیز سے کہ انتہائی محرومیوں کے باوجود کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ پارا چنار خاک و خون میں ایک مرتبہ پھر غلطان ہے، کراچی مسلسل متاثر ہے، کوئٹہ ہر روز کوئی خبر ہے، ہر روز کوئی واقعہ ہے، مسلسل ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، عالمی سطح پر چلے جائیے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے،
بحرین میں کیا ہو رہا ہے، عراق ایک مدت سے متاثر ہے، ان تمام ممالک کے اندر، خود سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان تمام ممالک میں ہمارے ساتھ کس بنیاد پر ظلم و زیادتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں مولا علی کی محبت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، میں نہیں بولتا اپنے آپ کو ممبر سے کہ ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، اور دشمن کی سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے کہ ان کے پاس علی نہیں ہے اور ہمارے پاس علی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب کسی کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ صاحب کمال سے کمال کو چھیننا چاہتا ہے۔ جی، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے۔ تاریخ ہے ہماری، اور آج کا دور بھی اسی طرح سے گزر رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ کوئٹہ میں کوئی حوصلہ پست ہے، نہ پارا چنار میں کوئی ہجرت ہے، نہ کراچی میں کوئی اضطراب ہے، جی، اور نہ ہی مصر کے اندر کوئی گھبراہٹ ہے، اس لیے کہ سکون سے، اطمینان سے، چین سے، خوشی سے ان مصیبتوں کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک علی ولی اللہ بولو گے۔ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک یا حسین کہو گے۔ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے امام بارگاہیں شان سے جمی ہوئی ہیں۔ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے جلوس چل رہے ہیں، مارے جاؤ گے۔ تکفیریوں نے اس گزشتہ سال کے اندر خاص طور پر جب سے عراق کی حکومت آزاد ہوئی ہے، جب سے حزب اللہ نے عزت کمائی ہے، اور تھوڑا پیچھے چلی جائیے، جب سے انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے پوری دنیا کے شیعوں کو وقار ملا ہے، اس کے بعد سے ان تکفیریوں نے، ان کے پاس اور کوئی تو چارہ نہیں ہے، بات تو کرنی آتی نہیں ہے انہیں، توجہ ہے، اس لیے کہ بات کرتا ہے وہ ہے جس کے پاس منطق ہو، جس کے پاس دلیل ہو، استدلال ہو، بات کہنے کو کچھ ہو، بات تو کرنی آتی نہیں ہے، اور جس کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہو تو پھر کمزور آدمی کا ہربا گالیاں دینا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے انسانیت سے گر کر، معیار سے گر کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ جو ایک اگرچہ تفریحی اور ایک لطیف بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی میرا جب یہ حادثہ ہوا آپ سب نے دعا کی، پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دعا کی، آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ملاقاتیں ہو رہی تھیں ہمارے ساتھ، شخصیات آ رہی تھی عیادت کرنے کے لیے۔ بہت عزیز ترین ایک میرے اہل حدیث کے عالم دین اپنے تمام علماء کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے آئے، میں ان کا وہاں بھی شکر گزار رہا، میں نے ان کو خط بھی شکریہ کا لکھا ہے، اور آپ کے ہاں بیٹھ کے بھی میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، نام نہیں لے رہا، مگر وہ سمجھ جائیں گے جب یہ ویڈیو کہیں دکھلیں گے تو، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ تشریف فرما ہوئے، گفتگو ہوئی کہ کیا کیا جائے کہ یہ تناؤ ختم ہو، یہ تناؤ بہتر ہو۔ انہوں نے مثالیں دی کہ شہید علامہ حسن ترابی جب تک زندہ تھے وہ ہمارے مدرسے میں آتے تھے، اچھا ماحول تھا، اب یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے، تو آپ دوبارہ سے علماء کو چاہیے آپ کے بھی، آپ ہمارے یہاں ہیں، ہم آپ کے یہاں جائیں، اس طرح کی کچھ گفتگو رہی۔ تو میں نے اس پہ ان کو، میں نے بھی کچھ شرکت کی گفتگو میں، اور میں کہا بھئی ایک رائے میری آپ اپنے ہاں ذرا بیان کیجئے کہ اگر اس پر عمل ہو تو بنیادی مسئلہ حل ہوگا۔ اصل شدت نفرتوں کی اور شدت بغض کی جو ہے وہ عام سنی میں اور عام شیعہ میں نہیں ہے، بلکہ اصل جو شدت ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے میں ہے۔ وہ ذرا شدید زیادہ ہے۔ عام سنی ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ گلی میں رہتا ہے وہ تو ہمارا تھا، ہمارے ہاں اگر ترکاری پکتی ہے تو ایک پلیٹ بھر کے ان کے ہاں بھی جاتی ہے، ان کے ہاں سے بھی آتی ہے، اگر کھیر پکی ہوتی ہے ان کے ہاں تو ایک دوسرے کے ہاں تو کھانے بھی تبادلہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں، لے بھی رہے ہوتے ہیں، دے بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہم عوام میں تو مشکل نہیں ہے، یہ چند مدرسوں میں۔ تو میں نے کہا ایک حل یہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں ہمارے مدرسے کا کوئی عالم درس پڑھانے جائے، اور آپ کے مدرسے کا کوئی مدرس ہمارے مدرسے میں درس پڑھانے آئے، اور میں نے کہا مثلاً ادبیات کا کوئی استاد آپ کا ہمارے ہاں آ جائے، جی، صرف اور نحو پڑھانے والا، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں بھی جو زیادہ تر ادبیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سنی علماء کی لکھی ہوئی ہیں، ہدایہ، سمدیہ، سیوطی، جی، الفیہ ابن مالک، مولانا، زیادہ تر ہمارے یہاں جو ادبیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اہل سنت کی پڑھائی جاتی ہیں، وہ اہل سنت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور تو اس میں کیا ہے کہ جب کتاب سنی کی لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں تو پڑھانے والا بھی سنی آ جائے۔ تو میں نے ان سے کہا صاحب ادبیات کی کتابیں آپ کے یہاں سے کوئی پڑھانے کے لیے آئے،
اور منطق کی کتاب اور فلسفے کی کتاب ہم پڑھانے جائیں تو مجھے واقعی طور پر اس بات کا احساس نہیں تھا. میں جو کہہ رہا تھا وہ تو اپنے دل سے ایک روا روی میں کہہ رہا تھا, مگر انہوں نے پلٹ کر اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے, اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ منطق ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دلیل سے بات ہونی چاہیے, منطق سے بات کرو, استدلال سے بات کرو. ہم اصول فقہ کتابوں کے اوپر تطبیق دینے کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی معمولات زندگی پر تطبیق دینے کے لیے اصولوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے یہاں مضبوط موضوع ہے. ایسا بات کرو, تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, بھاگ جاتے ہو, بزرگوں کو برا بولتے ہو. وہی کون ہے بزرگ جسے ہم برا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر ابھی آپ سے بھی کچھ کہلوا دیا تو مکے کی بات ہے. یہ حرم سے نکل کے ہوٹل جا رہا تھا, رستے میں کہنے لگے حج کرنے آ گئے, امامے میں تھا, پہلے تو کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. میں نے کہا نہیں, میں پاکستانی ہوں, ہاں میرا اپنا وطن ہے. ایران کی تمام تر احسانات ہمارے اوپر ہیں, اس لیے کہ وہاں مرجعیت ہے, وہاں رہبریت ہے, وہاں ولایت فقیہ ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھی کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہماری اپنی الجھنیں ہیں, ہماری اپنے رسم و رواج ہیں, ہماری اپنی مشکلات ہیں. تو ایک حب وطن کا جذبہ تھا. میں نے کہا نہیں, پاکستانی ہوں. کہنے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ مصری تھے, وہ مصری تھے. تو میں نے کہا جی ہاں پاکستان میں شیعہ ہیں. کہنے جب آئے گئے تو اپنی اصلاح کر کے جائیے, اللہ سے مانگیے اللہ آپ کی اصلاح کرے, اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے. اب دعائیں مجھے دے رہے تھے اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے. میں نے کہا کیا اسلام ہونی چاہیے ہماری؟ کہنے آپ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. اب یہ تو میں بول رہا ہوں, انہوں نے کچھ اور کہا تھا. آپ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. میں نے کہا اگر میں کچھ کہلوا دوں انہی بزرگوں کو آپ کی زبان سے, آپ سے انہی بزرگوں کو میں کچھ کہلوا دوں, کہنا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. میں نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جو حضرت ابو بکر کے خلاف جلوس نکالے, دھرنا دے, وہ جو ہے جی اللہ میں بغاوت بلند کرے, تلواریں لے کر آئے کہ ہم انہیں ماریں گے, اور خلیفہ مسلمانوں کے ہوں, حاکم مسلمین ہوں حضرت ابو بکر, اور ان کے خلاف کوئی جلوس لے کر آئے تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کہ لیں فقط کفر, وہ کافر ہے. میں نے کہا جو حضرت عمر کے خلاف جلوس لے کر آئے, کہ لیں وہ کافر ہے. میں نے کہا حضرت عثمان کے ساتھ جو کیا لوگوں نے, کہ لیں سب کافر ہو گئے تھے. میں نے کہا جو حضرت علی کے خلاف جلوس لے کر آئے, کہہ رہے ہیں, کہنے لگا ما ادری مجھے نہیں پتا. کہنا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا دل سے پوچھو پتا ہے تمہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ہم کسی اچھے کو برا نہیں کہتے. سمجھے جملہ کہہ دوں, ہم اصحاب پیغمبر کو برا نہیں کہتے, اصحاب حکومت پر تبصرہ کرتے ہیں. اصحاب حکومت اور ہیں, اصحاب پیغمبر اور ہیں. ان کا بڑا مقام ہے, ان کی بڑی عظمت. نہج البلاغہ میں پورا خطبہ مولا کائنات نے اصحاب پیغمبر پہ خطبہ دیا ہے, ان کی عظمت کو بیان کیا ہے, ان کے فضائل کو بیان کیا ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں احترام نہ رکھتا ہو. میں نے کل کی مجلس میں کہا مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اونچی سوچ والے لوگ ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت لال شہباز قلندر کے دادا کا نام کیا تھا, مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ امام حسن کے دادا کا نام کیا تھا. اس لیے کہ جب کردار اتنے اونچے ہمارے سامنے ہوں, ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ان کے دادا کا نام ہمارا بچہ نہیں بتا پائے گا, بزرگ بتا دیں گے. جی حضرت حسن مصنع کے پوتے ہیں, حضرت نفس زکیہ کے بیٹے ہیں, امام حسن کے پڑپوتے ہیں. جی ہم تو امام حسین کے 72 اصحاب میں سے 15 کے نام ہمارے بچے نہیں بتا سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم امام حسین کے اصحاب کو نہیں مانتے. مولا علی کے 5 صحابیوں کے نام ہمارے بچے نہیں بتا سکیں گے. شیعہ بچوں کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی مولا علی کے 5 صحابیوں کے نام ہمارے بچے نہیں بتا سکیں, تو کیا مطلب ہے کہ ہم اصحاب مولا علی کو نہیں مانتے؟
وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے علی ہیں، اور علی کے بارے میں غور کرنے سے، علی کے بارے میں تدبر کرنے سے ہماری زندگیاں کم ہیں اور وہاں پر تدبر کرنے کے لیے موقع بہت ہے، وجود بہت بڑا ہے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے تکرار کر رہا ہوں کہ اونچے دماغ والے ہیں یہ، ان کے دماغ اونچے ہیں، شیعوں کے دماغ اونچے ہیں، اس لیے کہ اونچے لوگوں کو پر سوچ سوچ کر ان کی زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں، علی لوگوں پر سوچنے سے ان کی زندگیاں کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں مانتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوں گے، پھر مجبور ہیں وہ اپنے معیار کو نیچے لے کر آئیں۔ فرق اتنا ہے، بہت واضح فرق ہے۔ سلام بھیجیں اپنے ماں باپ کو، احترام کریں اپنے اجداد کا، قبروں پر جائیں ان کی ایصال ثواب کے لیے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم اونچے لوگوں کو ماننے والے ہیں، بڑے لوگوں کو ماننے والے ہیں، عظیم لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت امر یہی ہے۔ ابھی حضرت حجر ابن عدی کی شہادت ہوئی، ہمارے کتنے بچے جانتے ہیں حضرت حجر ابن عدی کو؟ میں بار بار بچوں پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں تمہارے ذریعے کسی اور کو بھی کہہ رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے سامنے مولا کائنات کا وجود، اتنا اونچا معیار، اتنا اونچا معیار، کائنات کا معیاری ترین وجود نہیں ہے۔ جیسے تشبیہ تو تشبیہ نہیں ہے، ایک مثال ہے، البتہ تشبیہ اور مثال میں فرق نہیں ہے، علماء مجھے پکڑ کے لیں جی۔ جیسے مولا امام حسین دعائے عرفہ میں فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تیرے آثار پر غور کر کے تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، اگر میں تیرے آثار پر غور کر لوں گا تو تجھ سے دور ہو جاؤں گا۔ وقت نکل جائے گا، گاڑی گزر رہی ہے، کتنے اچھے ٹائر ہیں، کتنے اچھے اس کی باڈی ہے، کتنا اچھا رنگ ہے، بھائی شیشے دیکھو کیسے ہیں جی، لائٹیں دیکھو کتنی ہیں، کیسی ہیں، گاڑی گزر گئی، یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ بنائی کس نے۔ مولا فرما رہے ہیں میں تیرے آثار پر غور کر کر کے تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، تیرے آثار میں اگر گم ہو گیا تو تجھ سے دور ہو جاؤں گا۔ ہم علی کے آثار، اصحاب علی پر غور کر کے علی سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کے چاہنے علی کے اصحاب سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہم نبی کے اصحاب پر غور کر کے نبی سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے اصحاب کو نہیں مانتے، نبی پر غور کرنے کے لیے ہماری زندگیاں تنگ اور کم ہیں۔ شاید یہ فلسفہ یہ دید ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت بڑا وجود ہے جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارے ذہن بڑے عالی ہیں، عالی دماغ لوگ۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ کہا، اسے اور تکرار کر رہا ہوں، اپنے والدین کا خاص احترام کریں۔ یہ حب علی، یہ محبت اہل بیت، انہوں نے ہمارے دلوں میں جاگزین کی ہے۔ وہ انگلی پکڑ کر لاتے، لائیں ضرور ان بچوں کو، کتنے مؤدب بچے ہیں۔ میں اور مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، مگر میں خاص طور پہ چند چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو بہت دیر سے بیٹھے ہیں، نہ مگر کسی برابر والے کو چٹکی بھر رہے ہیں، نہ یہ چاکلیٹ اور ٹافی کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ ان ماں باپ کی تربیت ہے کہ ان کو سکھایا ہے کہ مجلس میں بیٹھتے کیسے ہیں۔ لے کر آئیں بچوں کو اپنے ساتھ، البتہ جو بچہ اس طرح کا ہو جو میں نے کہہ دیا، اس کو ذرا پیچھے لے کے بیٹھ جائیں، لا کر بھول بھی مت جائیں کہ ہم بچے کو لائے تھے جی، اپنے ساتھ ہی بٹھائیں اس کو تاکہ وہ سیکھے۔ لائیں ضرور، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لایا تھا، ہمیں بھی ہمارے ابا دادا اٹھا کر لائے تھے گود میں، ہمیں بھی اماں کی مجلسوں میں جاتے تھے، خواتین کی مجلسوں میں اماں کے ساتھ جی۔ لہٰذا ان بچوں کو لائیں، جو ہمارے ساتھ اچھا کام کیا گیا ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ اچھا کام کریں۔ منتقل ہونا ہے، ابھی 15 سال کے بعد یہی مائک ٹھیک کر رہا ہوگا، یہی ممبر صحیح کر رہا ہوگا، یہی فرش بچھا رہا ہوگا، یہی تبرک کا اہتمام کر رہا ہوگا، یہ آ کے بیٹھے گا تو سیکھے گا، اور یہی طریقہ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارے اجداد پر، بزرگوں پر، جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ محبت علی قیمتی ترین وجود ہمیں عطا کیا ہے۔ میں آج اس مجلس کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، اگرچہ اس میں سے کچھ بھی بیان نہیں کر پایا۔ 60 نتیجے ہیں علی کی محبت کے، حدیث میں
60 नतीजे हैं, 7 आसार हैं, 7 फायदे हैं अली की मोहब्बत के। कल बात हुई तो इंशाअल्लाह अगर याद रहा और मेरे मौजू में रही तो कल अर्ज करूंगा। आज दूसरा रोज है मेरी मौला की ज़रबत का। अली इब्न अबी तालिब जख्मी हैं मस्जिद कूफा में। जो जुल्म तारीख में हुआ मस्जिद कूफा का, उसकी नजीर नहीं मिलती। बेटा हसन ईद में कितने दिन रह गए? का बाबा 17 रमजान है, 13 दिन रह गए। फरमाने लगे हाँ 21 रमजान के बाद जो जिंदा रहेगा वो ईद करेगा। बेटा अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज का रोजा मैं उसके घर इफ्तार करूंगा। एक बेटी को खबर पहुंची बाबा आज मेरे घर आ रहे हैं। एहतमाम करना शुरू किया, मगर अली की बेटी ने क्या एहतमाम किया है? बाबा का बिस्तर संवार रही हैं, बाबा के लिए हुजरा आमादा कर रही हैं। दस्तरखान लगाया, जब मौला इफ्तार के लिए आकर बैठे तो मौला ने देखा 3 चीजें रखी हुई हैं। दूध का कासा है, नमक का प्लेट है, रोटी है जौ की। मेरे मौला ने फरमाया उम्मे कुलसूम अपने बाबा को भुला दिया। तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी 2 चीजों से ज्यादा चीजें रहीं? हजरत उम्मे कुलसूम ने बढ़कर नमक उठाना चाहा कि बाबा रोटी और दूध से इफ्तार कर लें। हाथ रोक दिया, बेटा दूध उठा लो, मैं नमक और रोटी से इफ्तार करूंगा। सुनेंगे 3 लुक़मे खाए सिर्फ अली ने। तारीख का जुमला है, 3 लुक़मे रोटी के नमक लगाकर मेरे मौला ने इफ्तार कर लिया। उसके बाद मुसल्ला इबादत पर चले गए। रात बढ़ने लगी, सारी रात अली, सारी रात जागने वाला वजूद, सारी रात इबादत में मसरूफ है। लेकिन हर कुछ देर के बाद ऐसा लगता है जैसे अली को फज्र का इंतजार है। मैं एक और जुमला कहूं, इस रात के अलावा अली को फज्र का इंतजार नहीं होता था, इसलिए कि जितनी रात तवील होगी इतने सजदे तवील होंगे, जितनी रात तवील होगी इतनी रकतें सब तवील होंगी। लेकिन ये रात वो है, ऐसा लगता है जैसे फज्र का इंतजार है। बार बार मुसल्ले से उठ जाते हैं, हुजरे से बाहर आते हैं, आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं और उसके बाद वापस हुजरे में आ जाते हैं। कुछ दुआ पढ़ते हैं, कुछ जबान से कहते हैं। बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती हैं जब मैंने देखा मेरे बाबा कई मरतबा ऐसा कर रहे हैं तो एक मरतबा करीब जाके खड़ी हुई तो बाबा की जबान से जुमले सुने। फरमा रहे थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाती हैं कुछ देर के बाद फिर बाबा आए सहन में, आसमान को देखा और फिर कुछ कहा तो मैंने सुना। जुमला ये था, बीबी फरमाती है जुमला ये था, हाज़िही लैलतुल लती क़द वअदतु, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया है। बीबी से रहा नहीं किया, घबरा कर आगे बढ़ी, बाबा ये कैसे जुमले हैं जो आपकी जबान पर हैं? फरमाने लगी उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी, तुम्हारे नाना ने कहा था कि एक रात ऐसी आएगी जिस रात के इख्तिताम पर तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। फरमाने लगी बाबा फिर आज आप मस्जिद न जाइए, भाई हसन नमाज पढ़ाएंगे। फरमाने लगी उम्मे कुलसूम मैं जिसका एक मुद्दत से इंतजार कर रहा था तुम मुझे उस काम से रोक रही हो। सुबह काजिब का वक्त हुआ, मेरे मौला ने इमाम अपने सर पे रखा, अब आपने दोष पर ली, नाले ने मुबारक को पहना, हुजरे से बाहर आए। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे सुनेंगे मुर्गाबियां जो कोने में बैठी हुई थी दौड़ती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। आपके घरों में भी परिंदे होंगे, रात की तारीकी में परिंदा मुतहर्रिक नहीं होता, एक कोना लेके बैठ जाता है, जानवर परिंदे खासतौर पर। लेकिन ये मुर्गाबियां मौला के आगे आके खड़ी हो गई, दौड़ती हुई आई मौला के सामने खड़ी हो गई। मौला ने रास्ता बदला,
پھر یہ سامنے آ گئی، کوئی ابا پکڑ رہی تھی، کوئی نالینوں پر اپنے چونچیں لگا رہی تھی. میرے مولا نے بیٹھ کر زمین پر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیے. حضرت ام کلثوم ساتھ کھڑی ہیں، کہا بیٹا اگر انہیں کھلا سکو تو رکھنا، اور اگر انہیں نہ پال سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. اجرکم علی اللہ، تکلف کر کے نہیں روئے. گریے کے ایام میں آج دوسرا دن ہے مولا کی ضربت کا. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں. جب آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ میرے جد پر گریہ کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. میرے مولا باہر آئے، دروازے کے قریب پہنچے. دروازے میں جو زنجیر تھی وہ فضا میں معلق ہوئی اور مولا کی کمر میں لپٹ گئی. مولا اسے چھڑانا چاہ رہے ہیں، وہ چھوٹ نہیں رہی. فرمانے لگے ام کلثوم تمہارے گھر کی در و دیوار مجھ پہ رو رہے ہیں، تمہارے گھر کے در و دیوار مجھ پہ گریہ کر رہے ہیں. میرے مولا نے ارادہ کیا، زنجیر کھل گئی، اکیلے گھر سے نکلے. ادھر حضرت حجر ابن عدی جن کے مزار کو گرایا گیا ہے، حجر ابن عدی کو صبح کاذب کے وقت کسی نے جا کے دروازہ بجایا کہ ابن ملجم کو دیکھا گیا ہے کوفے میں. اور ابن ملجم کے بارے میں میرے مولا نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، کئی سال پہلے کہہ دیا تھا یہ مجھے قتل کرے گا. میرے مولا نے دیکھا ابن ملجم کو ایک صف میں کھڑا تھا. حضرت نے غور سے دیکھ کر کہا ارید حیاتہ و یرید قتلی، یہ جو شخص ہے میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرا قتل چاہتا ہے. اصحاب آگے بڑھے، مولا مار دیں، یہ آپ کو مارے گا. حضرت نے فرمایا مجھے قتل کرے گا، مجھے نبی نے بتایا یہ مجھے قتل کرے گا. بعض صحابی آگے بڑھے، مولا اس کو مار دیں. حضرت نے فرمایا کہ قتل سے پہلے قصاص کیسے کرو گے؟ اس نے میرا قتل نہیں کیا، ابھی قصاص ہو نہیں سکتا. حجر ابن عدی کو کسی نے دروازہ بجا کے کہا حجر سو رہے ہو، حجر گھر میں ہو. کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو علی پر حملہ ہو جائے. مسجد کوفہ کو دو رستے جاتے تھے. حجر ایک رستے سے دوڑے ہیں مولا کے گھر کی طرف. کہ مولا کی حفاظت کریں. مولا نے وہ راستہ دیکھا جس پہ سے حجر آ رہے گئے. اللہ اکبر. مولا نے وہ راستہ دیکھا جس پہ سے حجر آئیں گے. چند قدم آگے بڑھے، واپس ہو گئے، اس لیے کہ علی نہیں چاہتے کوئی ان کی حفاظت کرے. اس رستے پر آ گئے جس رستے پر حجر کو نہیں آنا ہے. حجر گھر گئے ہیں، گھر سے کہیں اور گئے، اتنی ہی دیر میں مولا پہ حملہ ہوا ہے. حجر ڈھونڈ رہے ہیں حضرت مولا کو، کہاں چلے گئے، علی کہاں گئے. اس لیے کہ مولا معمول کے مطابق نہیں گئے مسجد میں، اس سے پہلے گئے. بے چین ہے، مضطرب ہے، مجھے شہادت پانی ہے، شوق شہادت. میرے مولا مسجد میں داخل ہوئے. یہ اوندھا سو رہا تھا، اسے اٹھا کے کہا اٹھ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. اسے نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں. نماز کی اتنی تاکید، محراب میں گئے. خود اذان کہی ہے، اس سے پہلے اس فجر کے علاوہ علی نے اذان نہیں کہی. مسجد کوفہ میں خود اذان کہی ہے، اور اذان کہنے کے بعد محراب میں آ گئے. اور جیسے ہی محراب میں پہنچے، جماعت کھڑی ہوئی. پہلا سجدہ تھا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. وہ تلوار جسے 1000 درہم میں خریدا گیا، 1000 درہم کا زہر لیا گیا، اسے آگ میں جلاتا تھا اور زہر میں بجھاتا تھا. اس تلوار کو فضا میں بلند کیا، اور میرے مولا کے فرق اقدس پہ جب آ کر لگی، تلوار وہ مار رہا تھا اور علی کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی سبیل اللہ فزت ورب الکعبہ. تلوار مار رہا ہے ابن ملجم، اور علی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. جبریل کے مرثیے کی آواز گونجنے لگی.
جبریل نے آواز دی الا قد تہدمت ارکان الہدا، لوگو تمہیں نہیں پتا کیا ہو گیا، ارکان ہدایت گرا دیے گئے، عروہ مسقا کو توڑ دیا گیا، ابن مصطفیٰ کو، ابن عم مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز سب سے پہلے جناب زینب کے کان میں گئی ہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے جناب زینب کے کان میں گئی ہے یہ آواز۔ ایک بیٹی کو بابا کی شہادت کی خبر اگر جبریل سنا رہے ہوں، اجرکم اللہ، تو کیا گزرے گی جناب زینب پر؟ آگے بڑھے امام حسن، امام حسین، عبد الرحمن ابن ملجم بھاگنے لگا، مسجد سے نکل کر بھاگا، کچھ لوگ اسے پکڑنے کے لیے گئے۔ میرے مولا کے سر اقدس کو میرے مولا امام حسن نے اپنی آغوش میں لے لیا، فرق اقدس سے خون بہ رہا تھا۔ فرمانے لگے حسن میری آدھی داڑھی رنگین ہو گئی، خون بہ رہا تھا میرا مولا۔ فرمایا حسن میری آدھی داڑھی رنگین ہو گئی؟ فرمانے لگے بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ کہنے لگے اس زخم سے میں بچوں گا نہیں، یہی زخم ہے جو مجھے شہادت تک لے جائے گا۔ میرے مولا سے فرمانے لگے، امام حسن سے فرمایا بیٹا نماز مکمل کرو۔ جب نماز مکمل خود ایک ستون سے لگا کے بٹھا دیے گئے، امام حسن نے نماز مکمل کی، فرمانے لگے بیٹا مجھے لے کے چلو۔ جیسے امام علی کو بلند کیا ہے تو میرے مولا سے چلا نہیں جا رہا تھا، خون اتنا بہ رہا تھا۔ فرمانے لگے بیٹا ایک گلم پھیلاؤ، ایک چادر پھیلاؤ، اس پہ مجھے لٹا کر لے کے چلو۔ جب جناب مولا کائنات کو چادر پر لٹایا جانے لگا تو میرے مولا نے دیکھا کہ حسن کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ فوراً فرمانے لگے بیٹا حسن تم بڑے بھائی ہو، تمہیں رونا نہیں ہے۔ دوسری طرف امام حسین کو دیکھا جنہوں نے دونوں بازوؤں میں اپنے ہاتھ لیے ہوئے تھے، بابا کو سہارا دے رہے تھے مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمانے لگے بیٹا حسین رونا نہیں ہے، اس لیے کہ جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ بیٹا حوصلہ رکھو، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہیں۔ اسی حسنہ میں کیا دیکھا کہ مولا عباس، میرے مولا عباس مولا علی کے جوتوں کو سیدھا کر رہے ہیں مگر آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمانے لگے عباس خبردار، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں ہونے چاہیے، دیکھو کتنے چاہنے والے ہیں۔ سارے رستے کبھی امام حسن سے کہتے ہیں حسن رونا نہیں، آخری جملے کہہ رہا ہوں آپ نے بہت گریہ کیا ہے۔ کبھی فرماتے امام حسین سے بیٹا حسین گریہ نہیں کرو، کبھی فرماتے عباس رونا نہیں ہے۔ سارے رستے جو بیٹوں سے کہتا رہا رو نہیں رو نہیں، جیسے ہی جناب زینب کو آتے ہوئے دیکھا خود رونے لگے، اپنی بیٹی کے سینے کو سر کو سینے پر رکھ لیا۔ اے زینب آج علی کو یقین ہو گیا تیرے سر سے چادر اترے گی، تجھے کوفہ و شام میں لے جایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس آبادی پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، شہدائے ملت کے درجات کو بلند فرما۔ امام